اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر، یعنی اقوام عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ فتح مکہ کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فتح مکہ اور فاتح اعظم حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار ملاحظہ فرمائیں۔ رمضان المبارک کی 10 تاریخ سن 8 ہجری ہے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ہزار لشکر جرار اور وہ بھی مسلح لشکر جرار کو لے کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اور 20 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور جب آپ داخل ہونے لگے تو آپ نے اعلان فرمایا جو مسجد حرام میں، جو حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو اپنے ہتھیار کو رکھ دے یعنی سلنڈر ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو اپنے اپنے گھر کو بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ یہ ابو سفیان کون ہے؟ یہ ابو سفیان وہ ہے جس نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا دشمنی کی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ سے اگر نکلے تو ابو جہل اور ابو سفیان کی وجہ سے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس نے نہ جانے کتنی سازشیں رچی، اور کئی بار مدینہ منورہ پر اٹیک بھی کیا، حملے بھی کیے، حملے کروائے بھی۔ وہ ابو سفیان جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن فرما رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رحمت اور پیار کا ماحول بنایا، دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا ماحول بنا نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا اور تمام عرب کے بڑے بڑے سردار یعنی روسائے قریش اور روسائے مکہ اور اہل مکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بحیثیت مجرم کھڑے کر دیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی رکھنے والے بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹا بچھانے والے بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، کاہن اور نجومی اور جادوگر کہنے والے بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھڑوانے پر مجبور کرنے والے بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کو ستانے والے بھی ہیں، حضرت بلال کو ستانے والے بھی ہیں، اور حضرت عمار کو مارنے والے بھی ہیں، اور حضرت خبیب کو پھانسی دینے والے بھی ہیں۔ غرض کے یہ تمام کے تمام کفار و مشرکین لائن میں کھڑے ہیں اور کانپ رہے ہیں، اور ان کا دل دہل رہا ہے، وہ بیت کی طرح سے لرز رہے ہیں۔ نہ جانے اب ہمارے لیے پیغمبر اسلام کی طرف سے کون سی سزائیں ہم سب کے لیے مقرر کی جائیں گی، وہ سب گھبرا رہے ہیں۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثنا میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، اور میں تمہارے ساتھ کون سا سلوک کروں، کون سا برتاؤ کروں۔ بتاؤ تم نے جو جو ظلم کیا ہے ان تمام ظلموں کی سزائیں میں تمہیں کس انداز سے دوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا تو وہ کانپنے لگے، لرزنے لگے، اور ان کا خون پانی ہونے لگا، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ تو بتاؤ تم کہ میں کون ہوں؟ میں وہی محمد الرسول اللہ ہوں جو رات کی تاریکی میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا تھا۔ آج وہی محمد الرسول اللہ دن کے اجالے میں 10 سے 12 ہزار صحابہ کرام کی بے مثال فوج کو لے کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ آج حرم میں ہوں، آج میں بیت اللہ میں ہوں۔ بتاؤ میں
تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں اور میرے مقام اور مرتبے کو تم کیا جانتے ہو؟ تو ان تمام کفار و مشرکین جو بحیثیت مجرم کھڑے تھے انہوں نے کہا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کریم بھائی ہیں، کرم کرنے والے ہیں، آپ مہربان بھائی ہیں اور کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تمام کفار و مشرکین کی زبانوں سے اپنی نعت سنی، اپنے باپ دادوں کی تعریف سنی، تو فرمایا سنو، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقا، تم پر اب کوئی ملامت نہیں، اب تم نے جو بھی کام کیا تھا اب سے پہلے، تم نے جو بھی ظلم کیا تھا تمہارا ظلم معاف کیا جاتا ہے، تمہاری خطا معاف کی جاتی ہے، تمہارا قتل معاف کیا جاتا ہے، تمہاری دیت یعنی خون بہا کو معاف کیا جاتا ہے، اور تم سب کے سب اب آزاد ہو۔ محمد الرسول اللہ نے تمہیں آزادی دے دی ہے، تمہیں نجات دے دیا ہے، تمہیں نجات کا پروانہ دے دیا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقا، تم پر کوئی ملامت نہیں اور تم سب کے سب آج آزاد ہو، تو سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری اور ساری ہو گیا۔ وہ مکہ مکرمہ جہاں توحید اور رسالت کی بات کرنا ایک جرم عظیم تھا، جو توحید اور رسالت کی بات کرتا تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا تھا، ان کی پیٹھوں کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے، انہیں چٹائی میں لپیٹ کر کے اور انہیں دھوئیں دیا جاتا تھا، ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر اور مکے کی پہاڑیوں میں انہیں گھسیٹا جاتا تھا، اور جو رسول اللہ کے عشق کی بات کرتا تھا اس کے پیٹھ کے نیچے گرم گرم ریت اور گرم گرم کوئلے رکھ کر کے اور چھاتی کے اوپر سیل اور پتھر رکھ کر اور اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر مکے کی گلی میں گھمایا جاتا تھا، اور وہ عاشق زار احد احد کا نعرہ لگاتا تھا۔ تو وہ مکہ مکرمہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا جرم عظیم تھا، سب سے بڑا گناہ تھا، سب سے بڑا جرم تھا، آج وہ تمام کفار و مشرکین ایک لخت مسلمان ہو چکے تھے، اور پوری مکے کی وادی نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھی تھی، اور ہر طرف اللہ اور اس کے رسول کے چرچے ہو رہے تھے۔ اور وہ بیت اللہ، جس بیت اللہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے روک دیے گئے تھے، سجدہ کرنے سے روک دیے تھے، وہی مکہ مکرمہ اور وہی بیت اللہ آج آباد ہو رہا ہے۔ آج مکہ مکرمہ میں رب کے حضور سجدے کیے جا رہے ہیں، اور تمام کفار و مشرکین کے کفر اور شرک کے زنار سب ٹوٹ چکے ہیں، اور سب توحید کی رسی میں بندھ کر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کی تفسیر بن گئے ہیں۔ تو یہ ہے فتح مکہ اور فاتح اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہم اخلاق اور کردار۔ آج دنیا محمد الرسول اللہ کے اخلاق اور کردار پر انگلیاں اٹھاتی ہیں، اور دنیا والے آج عناصر پسند اور انتہا پسند جو اسلام کے دشمن ہیں، جو پیغمبر اسلام کے گستاخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ نہیں، بلکہ دیکھ لو کہ مکہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو فتح ہوا ہے، اور 10 سے 12 ہزار مسلح لشکر جرار ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بھی تلوار نہیں چلی ہے۔ ہاں، اکرمہ نے جب 2 سے 3 صحابہ کرام کو شہید کیا، تب حضرت خالد نے تلوار بوجہ مجبوری اٹھائی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا ہم نے پہل نہیں کی ہے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے پہل کیا ہے اور اس نے تلوار چلائی، تو ہم نے بھی مقابلہ کیا ہے جان کی حفاظت کے لیے۔ یا رسول اللہ، انہوں نے 3 آپ کے دیوانے کو شہید کیا، تو ہم نے بھی 11 سے 12 کو قتل کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اتنا بڑا مجمع اور اتنی بڑی بھیڑ اور مسلح لشکر جرار، لیکن خون نہیں بہایا گیا۔ تو پتہ چلا کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے۔ اس لیے جو لوگ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ اپنی اصلاح آپ کریں، اور بلا وجہ اسلام اور پیغمبر اسلام کو بدنام نہ کریں۔